نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ افواہ پر مبنی ویڈیوز یا خبریں یا کوئی میسج شیئر کرنے والے اپنا انجام بھی یاد رکھیں۔ اب رب کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ رب کا جلال، عتاب، قہر ابھی دیکھا ہی کہاں ہے۔ ان ویلے لوگوں نے جن کا کام سوشل میڈیا پر آگ لگانا اور جھوٹ پھیلانا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں، تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہے جا رہے تھے جس کے متعلق تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔ کیوں نہ اسے سنتے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا۔ سبحان اللہ، یہ تو ایک عظیم بہتان ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 14 اور 15۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، اور ایسا نہ ہو کہ تم نادانستہ کسی قوم کا نقصان کر بیٹھو، پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے۔ سورۃ الحجرات۔ کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یقیناً آنکھ، کان اور دل سبھی کی بات پرس ہونی ہے۔ الاسراء۔ سنی سنائی پر یقین کرنے والوں کے لیے کھلے احکامات ہیں۔ اپنے آپ کو ایسی خبروں کے پھیلانے سے بچاؤ جن کا کوئی ثبوت نہیں، جن کے درست ہونے کی کوئی شواہد نہیں، کیونکہ یہ بھی جھوٹ بولنے اور نشر کرنے کی ایک قسم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اپنے متقی بندوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، مومن لوگ جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 72۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 119۔ اور ایک صحیح حدیث میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اکبر الکبائر گناہ کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کہا، کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات کرتے ہوئے ٹیک لگا کر بیٹھے تھے، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سیدھے ہو گئے اور فرمانے لگے، جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی دینا بھی اسی میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بات بار بار دہراتے رہے، یہاں تک کہ ہم اپنے جی میں کہنے لگے، کاش آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہو جاتے۔ چنانچہ غلط خبریں اور بے لگام باتیں نشر کرنا مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ میں شامل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں۔ متفق علیہ۔ بغیر تصدیق خبروں کو آگے پھیلانا شرعی طور پر منع ہے، فطرت اور عرف عام دونوں کے اعتبار سے ناپسندیدہ بھی ہے۔ کتنی ایسی خبریں ہیں جو بغیر کسی ثبوت تصدیق کے پھیلائی گئی اور ان کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ اس لیے ہر مسلمان کو تصدیق کے بغیر کوئی بھی خبر نشر کرنے سے یکسر منع کیا گیا ہے۔ ہمارے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی آدمی کی جھوٹے ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نشر کر دے۔ اے مسلم، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اپنے قلم قرطاس کو بے بنیاد خبریں نشر کرنے سے بچاؤ گے تو سلامتی پاؤ گے، وگرنہ واضح گناہ اور عظیم بہتان کے مرتکب قرار پاؤ گے، جن کا آپ کو دنیا میں نہ کوئی فائدہ ہوگا بلکہ دینی تشخص پامال ہوگا۔ سنن ابو داود میں صحیح سند کے ساتھ فرمان نبوی ہے، بدترین تکیہ کلام لوگ یہ کہتے ہیں، جبکہ صحیح مسلم میں جو شخص جان بوجھ کر کوئی مشکوک خبر بیان کرے تو وہ بھی جھوٹے لوگوں میں شامل ہے، اور جب کوئی امن کی یا خطرے کی خبر ان تک پہنچتی ہے تو اسے فوراً اڑا دیتے ہیں، اور اگر وہ اسے رسول یا اپنے کسی ذمہ دار حاکم تک پہنچاتے تو وہ ایسے لوگوں کے علم میں آ جاتی جو اس سے صحیح نتیجہ اخذ کر سکتی ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو چند لوگوں کے علاوہ سب شیطان کے پیچھے لگ جاتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 83۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، مسلمان معاملات واضح ہونے تک خاموش رہتا ہے، چنانچہ ایک مسلمان کے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہوگی کہ جھوٹی خبریں اور افواہیں پھیلانے سے بچ جائے۔ بے سروپا خبروں کو مت پھیلائیں کہ قرآنی آداب اور تعلیمات کو ملحوظ خاطر رکھیں، جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے، جب تم نے سنا تھا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے دل میں اچھی بات کیوں نہ سوچی اور یوں کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ تو صریح بہتان ہے۔ سورۃ النور آیت نمبر 12۔
جھوٹ بہتان بدگمانی افواہ کا مرتکب طبقہ جان لے کہ رب اب کسی ایسے کو نہیں چھوڑے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔